السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 20 فروری 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات آپ حضرات سے میں شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان منگل کو انڈیا کے 24 گھنٹے کے سرکاری دورے پر پہنچ چکے ہیں، جہاں نئی دلی میں ان کا استقبال بڑے شاندار انداز میں کیا گیا ہے۔ نریندر مودی نے G20 میں شرکت کے موقع پر ولی عہد کو دورہ ہندوستان کی دعوت دی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد کا دورہ بھارت دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی امیدوں کے ساتھ نئی تاریخ رقم کرے گا۔ اس سلسلے میں جو کچھ معاہدے بھی ہوں گے، جس کی تفصیلات جیسی آئیں گی آپ حضرات سے شیئر کر دی جائیں گی۔ سعودی کابینہ کا اجلاس منگل کو ریاض کے قصر یمامہ میں خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں ہوا ہے۔ اس موقع پر سعودی کابینہ نے اس بات کا یقین کا اظہار کیا ہے کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے مذاکرات اور یادداشتوں پر دستخط سے تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط ہوں گے اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ مزید تعلقات کے لحاظ سے اہم اقدامات کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئیں گی فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی جائیں گی۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے نامعلوم ذرائع سے حاصل 18,000 ریال اور 6 کلو سونے کے زیورات رکھنے پر ایک یمنی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق روڈ سیکیورٹی اسپیشل فورس کے ماتحت جو اہلکار ہیں، انہوں نے مکہ المکرمہ الساحل روڈ پر ایک مشکوک گاڑی کو روکنے کی لے کر تلاشی کے لیے گاڑی یمنی شہری چلا رہا تھا۔ تلاشی لینے پر گاڑی کے پچھلے ٹائر سے 6 کلو گرام سونے کے زیورات اور کپڑے بھی پکڑے گئے ہیں۔ 18,000 ریال بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ابتدائی پوچھ گچھ کے دوران یمنی شہری ان چیزوں کی تفصیلات نہ بتا سکا۔ اہلکاروں نے تمام چیزیں ضبط کر کے رپورٹ درج کر کے اسے پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے، جہاں اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ مملکت میں جو بھی سونا یا کوئی بھی چیز کس طرح کی چیزیں آپ کے پاس ہیں تو لازمی طور پر اس کی رسید اپنے پاس رکھیں، ورنہ یہ غیر قانونی سمجھا جائے گا۔ رسید کے بغیر آپ کوئی بھی چیز ایئرپورٹ سے بھی لے جاتے وقت احتیاط برتیں، کیونکہ وہاں پر بھی یہ چیکنگ ہو سکتی ہے۔ بریدا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ برونڈی یعنی کہ جو ایک افریقن ملک ہے، وہاں کے بہت سارے افراد جو کہ بریدا کے اندر کچھ علاج کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، وہ سعودی ڈاکٹروں کی صحت کی خدمات سے متاثر ہو کر 80 سے زائد افراد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ 9 مسلموں نے اعلان کیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالوہاب الجیبات کے زیر قیادت سعودی ڈاکٹروں نے 300 سے زائد مریضوں کے طبی معائنے کیے اور 120 سے زائد مفت آپریشن کیے ہیں، جو کہ سب کے سب کامیاب رہے۔ یہ سارا کام سعودی ڈاکٹروں نے انسانیت کے جذبے سے کیا تھا۔ اسی سے متاثر ہو کر ہم سب مسلمان ہو رہے ہیں۔ جس شخص کے اندر اسلام کی سچی لگن ہو، اس کے حصول کو سچائی کی طرف آنے کی لگن ہو، اللہ رب العزت اس کے دل کو نرم کر کے حلقہ اسلام میں داخل کرا دیتے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ جن کے اقامے ختم ہو چکے ہیں اور وہ اس سال کے اختتام تک تعلیمی سال مکمل نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں وزارت تعلیم نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام پرائیویٹ ادارے اور جو بھی سرکاری اسکولز ہیں ان کے اندر وہ تمام طلبہ جو کہ غیر ملکی افراد کے بچے ہیں، ان کے اگر اقامے ختم ہو چکے ہیں تو وہ اپنا تعلیمی سال کے اختتام تک اسکولوں سے منسلک رہیں گے۔ اس طرح وہ یمنی اور شامی طلبہ جن کے وزٹ ویزے کی میعاد ختم ہو گئی ہے، ان کے والدین سے ویزے کی میعاد میں توسیع یا اقامہ جاری کروانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں جن طلبہ کا اقامہ ختم ہو گیا ہے، ان کا نام اسکول کی فہرست سے نکلوانے کا کام محکمہ تعلیم کی خصوصی کمیٹی قائم کرے گی۔
لہٰذا اس سلسلے میں جو وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے بچوں کے اقامے ابھی ختم ہو گئے ہیں اور وہ ابھی اپنا سال مکمل نہیں کر پائے ہیں، ان کے سال مکمل ہو جائیں گے۔ دوستو، سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ کوئی بھی بینک کسی بھی سعودی شہری یا غیر ملکی فرد جو کہ مملکت میں قیام پذیر ہیں ان سے ان کی بینک کی ڈیٹیل فون پر نہیں لے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بہت ساری اپنی ویڈیوز کے اندر یہ اطلاع دیتا آ رہا ہوں کہ ایسا سعودی عرب میں قانون نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بھی شخص آپ کے فون کے ذریعے یہ معلومات حاصل کرے جو کہ غیر قانونی تصور ہوں گی۔ اس سلسلے میں سعودی بینکوں کے ترجمان طلعت حافظ نے یہ اطلاع دی ہے کہ اگر کوئی بھی اکاؤنٹ آپ اگر کھلواتے ہیں تو بینک آپ کو لازمی اپنی برانچ میں بلا کر آپ سے پیپر سائن کرائے گا جو بھی اس کو تفصیلات حاصل ہوں گی۔ اس سلسلے میں جازان ریجن کے ایک شہری کو بینک کی تفصیلات اس نے کسی کو بتا دیں تو دھوکے باز لوگوں نے اس کے اے ٹی ایم کا کارڈ کا نمبر اور اس کے پاس ورڈ کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کے اکاؤنٹ سے 5 لاکھ ریال نکلوا لیے ہیں، جس سے وہ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس اس بارے میں تحقیقات کر رہی ہیں اور بہت جلد ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، مگر اس وقت جو بینکوں کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ کسی بھی صورت میں اپنی ذاتی معلومات کسی بھی شخص کو فون کے ذریعے نہ دی جائیں۔ الجوف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ مقامی حکام نے نشہ آور گولیوں کے الزام ثابت ہو جانے پر ایک اردنی شہری وائل عبدالقادر کو عدالت کے فیصلے پر سر قلم کر کے نشان عبرت بنا دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اردنی شہری نشہ آور گولیوں اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر اسے سزائے موت سنائی تھی، جس پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا دوستو، کسی بھی شخص سے سامان لیتے وقت اور ٹریولنگ کرتے وقت بہت احتیاط برتیں۔ کسی صورت میں بھی کسی سے سامان نہ لیں، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو۔ اگر آپ اسے سامان لیتے بھی ہیں تو اسے اچھی طرح سے تلاشی لے لیں، کیونکہ کسی بھی مشکل وقت سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ محکمہ ٹریفک کے ڈائریکٹر میجر جنرل عبداللہ البسامی نے بتایا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران چائے پینا ٹریفک خلاف ورزی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں ایک شخص ناظرین کو ایک SMS دکھا رہا ہے جس میں تحریر ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران چائے پینے کے باعث اس پر 900 ریال جرمانہ آیا ہے۔ البسامی نے بتایا کہ یہ SMS من گھڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران چائے پینے پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کے اوپر محکمہ ٹریفک نے جرمانے بتائے ہیں وہ جو خاص طور پر ڈرائیونگ کے دوران موبائل استعمال کرنا اور ڈرائیونگ کے دوران سیٹ بیلٹ نہ باندھنا، اس سلسلے میں کافی سختی شروع ہو چکی ہے، لہٰذا اس پر فوکس کیا جائے، نہ کہ اس طرح کی من گھڑت خبروں کے اوپر فوکس کیا جائے۔ اس سلسلے میں محکمہ ٹریفک نے بالکل واضح طور پہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ موبائل کا استعمال کریں گے ڈرائیونگ کے دوران، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور انہیں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا بہت سارے مملکت میں جو حادثات ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ موبائل کا استعمال کرنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ریاض اور مشرقی ریجن میں بارش کے علاوہ گرد و غبار کا طوفان رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے مزید اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دمام، زہران، القطیف، الحصائی، النغیرہ اور کرب و جوار کے جو علاقے ہیں، یعنی نیرسٹ کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، اس میں آج دوپہر 1 بجے سے شام 7 بجے تک درمیانی درجے کی بارش کا بھی امکان ہے۔ اسی طرح ریاض ریجن کے الزلفی، المجمع، رما، الحریلہ، الغات کے علاقوں میں اور اس سے ملحقہ جو بھی علاقوں میں ہیں وہاں پر گرد و غبار کے طوفان کے ساتھ ساتھ بارش کی توقع ہے، اور جو تبوک وغیرہ حائل کے علاقے ہیں یہاں پر سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہوگا، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
ساؤتھ ریجن کے اندر بھی سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، جہاں پر اکثر شکایات یہ دیکھنے میں آئی ہیں کہ لوگوں کو سانس لینے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ وہاں پر ہائٹ کی وجہ سے آکسیجن میں کمی ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھی اہم ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل سرات مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم۔